میں نے ملک میں عوام کی ذہن میں تبدیلی لائی. تبدیلی نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. There's no such animal as a neutral animal. نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں. اگر کسنجر صاحب ایک معمولی بات پر استعفا کا دھمکی دے سکتے ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ رکھو چلو. انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات تب ہوں گے جب آپ عمران خان کو فارغ کریں گے. گورنمنٹ کو بھی نہیں، عمران خان کو فارغ کریں گے. کہانی ایک مگر کردار دو. ایک نے 37 مسلم ملکوں کو لاہور میں جمع کیا اور مسلم دنیا کا لیڈر کہلایا، تو دوسرے نے 57 اسلامی ملکوں کو اسلام آباد میں اکٹھا کیا اور اسلامی دنیا سے خوب داد سمیٹی. ایک نے قادیانیوں کو کافر قرار دے کر مسلمانوں کا دل جیتا، تو دوسرے نے اقوام متحدہ سے اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن منظور کروایا اور مسلم دنیا میں شہرت پائی. ایک کا روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ عوام میں مقبول ہوا، تو دوسرے نے تبدیلی کا نعرہ لگا کر عوام میں جوش بھر دیا. دونوں نے غیر ملکی طاقتوں کے آگے جھکنے سے انکار کیا. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ Absolutely not. اتفاق دیکھیے کہ دونوں کی تاریخ پیدائش بھی 5 ہے، یعنی ایک کی 5 جنوری 1928 تو دوسرے کی 5 اکتوبر 1952. دونوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم پائی. دونوں نے اپنی پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی. دونوں ملک کے وزیر اعظم بنے. دونوں نے 3.5 سال سکون سے حکومت کی. پھر دونوں کے خلاف اپوزیشن حرکت میں آئی. دونوں نے اس کا الزام امریکہ پر لگایا. دونوں نے عوام کے سامنے کاغذ کا ٹکڑا لہرا کر ثبوت دکھانے کی کوشش کی. دونوں کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتیں اپنے اختلافات بھلا کر ایک ہو گئیں. ایک کے خلاف PNA بنی تو دوسرے کے خلاف PDM. یہ بھی کیا خوب اتفاق ہے کہ PNA کی قیادت JUI کے مفتی محمود نے کی تو PDM کی قیادت مفتی محمود کے بیٹے مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں تھی. دونوں باپ بیٹے کامیاب ہوئے اور اپنے اپنے وقت کے حکمراں کو کرسی سے اتار کر ہی دم لیا. عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے. میں اپنے عہدے سے استعفا دیتا ہوں. مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. ایک پھانسی چڑھ گیا تو دوسرا آج جیل کی کال کوٹری میں بند ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ہم اتنی محنت سے اتنی تحقیق کر کے آپ کے لیے ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے نا. ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، لیکن کامنٹ ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک ہی اسکرپٹ کے ان 2 کرداروں کی کہانی جس میں وقت نے خود کو ایک بار نہیں بار بار دہرایا. 22 فروری 1974 پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا. یہ وہ دن تھا جب تاریخ میں پہلی بار اسلامی ملکوں کے سربراہ سب سے زیادہ تعداد میں ایک شہر میں جمع ہوئے. یہ شہر تھا لاہور اور اسلامی سربراہان مملکت کو اکٹھا کرنے کا اعزاز حاصل کیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے. 24 ملکوں کے سربراہ اور دیگر ممالک کے اعلیٰ نمائندے اسلامی سربراہ کانفرنس میں شریک ہوئے. کانفرنس کے بعد پاکستان پوری اسلامی دنیا میں ایک لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا اور بھٹو کو صرف پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کا ایک رہنما سمجھا جانے لگا. بھٹو کی طرح اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی 22 مارچ 2022 کو لاہور میں اسلامی ملکوں کے رہنماؤں کو جمع کیا. موقع تھا 48ویں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کا. 57 ملکوں کے فارن منسٹرز، آبزرورز اور مہمان شریک ہوئے. مسلم ملکوں کو ایک چھت کے نیچے جمع کرنے کا یہ بھی ایک بہت بڑا موقع تھا. اس کے بعد عمران خان کو بھی اسلامی دنیا میں ایک رہنما کے طور پر دیکھا جانے لگا. بھٹو نے صرف مسلم ممالک کو لاہور میں جمع کرنے کا کارنامہ انجام نہیں دیا تھا بلکہ ایک ایسا تاریخی فیصلہ بھی کیا جسے پاکستانی قوم کبھی بھلا نہیں سکے گی. یہ فیصلہ تھا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا. ان دنوں ملک بھر میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا. بھٹو نے یہ معاملہ
قومی اسمبلی کے آگے رکھ دیا۔ اسمبلی میں طویل بحث ہوئی اور پھر 7 ستمبر 1974 کو دوسری آئینی ترمیم منظور کی گئی، جس کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا اور جرأت مندانہ قدم تھا جسے تاریخ بھٹو کے ایک بڑے کارنامے کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے گی۔ کچھ ایسا ہی ایک کارنامہ عمران خان نے بھی انجام دیا۔ 9/11 کے بعد جب اسلامو فوبیا کا طوفان اٹھا تو اس کے نتیجے میں دنیا بھر کے مسلمان تعصب، نفرت انگیزی اور مذہبی امتیاز کا سلوک بننے لگے۔ عمران خان نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور سنگین مسئلے کو مختلف انٹرنیشنل فورمز پر اٹھانا شروع کر دیا۔ عمران خان کی کوششوں کی وجہ سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس کے تحت 15 مارچ کا دن انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا یعنی اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار پایا۔ 15 مارچ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ وہی دن تھا جب 2019 میں نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی مسجد پر حملے میں کئی نمازی شہید ہو گئے تھے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئے ان کے مذہبی اقدامات۔ اب سیاسی اقدامات کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا۔ 1970 کے انتخابات میں یہ نعرہ ملک بھر میں مقبول ہوا اور اتنا مقبول ہوا کہ اسے پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ بنا دیا گیا۔ لیکن بھٹو نے عوام کو صرف روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ نہیں دیا تھا، انہوں نے تبدیلی کا نعرہ بھی لگایا تھا۔ میں نے انقلابی تبدیلی لائی ہے اس ملک، میں نے ملک میں عوام کے ذہن میں تبدیلی لائی۔ تبدیلی کا یہی نعرہ بعد میں عمران خان کی بھی پہچان بن گیا۔ تبدیلی نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ تبدیلی کے ساتھ عمران خان نے نیا پاکستان کا نعرہ بھی بلند کیا اور یہ دونوں نعرے پی ٹی آئی کی سیاسی مہم کا مین پارٹ بن گئے۔ 2018 کی انتخابی مہم میں عمران خان نے ان دو نعروں کو ہی بیس بنایا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی ایک بات بڑی مشہور ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ میں کہوں نہ میں تیتر ہوں نہ میں پٹیر ہوں، میں تو نیوٹرل ہوں۔ نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں۔ عمران خان کی اس بات پر بڑی لیدے ہوئی، سوشل میڈیا پر خوب میمز بنی، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں یہی بات بھٹو بھی کہہ چکے ہیں۔ There is no such animal as a neutral animal. You take positions. You're either for right or you're for wrong. You're either for justice or you're for injustice. You're either for aggression or you're for the aggressor. There is no third role to perform. ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان میں ایک سملیرٹی یہ بھی ہے کہ دونوں نے کسی اور کی پارٹی جوائن نہیں کی، اپنی سیاسی جماعت خود بنائی، خود اس کے چیئرمین بنے، خوب مقبولیت حاصل کی اور پھر اسی سیاسی جماعت اور اس کی مقبولیت کے زور پر وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے۔ اور ہاں، دونوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کی بنیاد لاہور میں ہی رکھی تھی۔ اب اسے بھی آپ اتفاق کہیں یا کچھ اور کہ بھٹو اور عمران خان دونوں وزیر اعظم تو بن گئے، دونوں نے جیسے تیسے کر کے 3.5 سال حکومت بھی کھینچ لی، مگر پھر دونوں کو متحدہ اپوزیشن کی مشترکہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں نے اپوزیشن کی مخالفت کو غیر ملکی سازش کا نام دیا۔ دونوں نے عوام کے سامنے خط لہرا کر اس کا ثبوت دکھانے کی کوشش کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے راولپنڈی میں عوام کے سامنے ایک خط یہ کہہ کر لہرایا کہ یہ امریکی وزیر خارجہ ہینری کیسنجر کی دھمکی ہے، امریکہ میری حکومت کے خلاف سازش کر رہا ہے، اس کے لیے میرے سیاسی مخالفین کو مہرہ بنایا ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ 28 اپریل 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا، جس میں انتہائی جوشیلے اور جذباتی انداز میں پاکستانی حکومت کے خلاف مداخلت کا الزام لگایا، دعویٰ کیا کہ امریکہ انہیں اپوزیشن کے ذریعے ہٹانا چاہتا ہے۔ I think it would be a good thing that if there is some pressure from the outside, the results of the conference are salutary. And I think I'm serving the cause of the opposition by maintaining this pressure from the outside. عمران خان نے بھی بھٹو کے ان الزامات کی تائید کی۔ ذوالفقار علی بھٹو اس نے جب ملک کو آزاد فورن پالیسی دینے کی کوشش کی، اس وقت کی پارٹیوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلائی اور ان حالات کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ اور پھر عمران خان نے اسی طرح کا الزام اپنے دور کی اپوزیشن جماعتوں پر بھی لگایا۔ 27 مارچ 2022 کو اسلام آباد میں ایک جلسے سے خطاب میں انہوں نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور دعویٰ کیا کہ بیرون ملک سے ان کی حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں
باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں الزامات نہیں لگا رہا, میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے. ذوالفقار علی بھٹو جن دنوں امریکہ اور بیرونی طاقتوں پر ان کے خلاف سازشوں کے الزام لگا رہے تھے, ٹھیک اسی وقت ملک میں سیاسی ہواؤں کا رخ بدل رہا تھا. وہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو کبھی ایک دوسرے کی دشمن تھیں, بھٹو کے خلاف سب ایک پیج پر آ گئی, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا اور PNA یعنی پاکستان نیشنل الائنس کی بنیاد رکھی. 9 جماعتیں شامل تھیں اس الائنس میں. مولانا مودودی کی جماعت جماعت اسلام, مفتی محمود کی JUI, شاہ احمد نورانی کی JUP, ولی خان کی ANP, اصغر خان کی تحریک استقلال, پیر پگارا کی فنکشنل لیگ, نوابزادہ نصر اللہ خان کی پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی, سب کی سب اپنے آپس کے اختلافات بھلا کر اس گاڑی میں سوار ہو گئیں جو بھٹو کی حکومت گرانے جا رہی تھی, اور پھر اسے گرا کر ہی دم لیا. بالکل اسی طرح کا سین عمران خان کے ساتھ ہوا. عمران خان بھی جس وقت اپنے خلاف بیرونی مداخلت کا الزام لگا رہے تھے, ٹھیک اسی وقت ملک کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں ان کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھیں. وہ سیاسی جماعتیں جو کل تک ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھیں. میاں محمد نواز شریف کا اصل باپ ضیاء الحق ہے. یہ مولوی صاحب جو ہماری مخالفت میں ہیں, جن کا نام مولوی نواز شریف سمجھیے, یہ مولوی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آج؟ کاغذی شیر تب ببر شیر بنے ہیں جب ہم نے ان کو آنے دیا ہے. پیٹ پھاڑنے اور سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کر رہی تھی. اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی, پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. اچانک سب کی سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دوست بن گئی. مذہبی جماعتیں بھی اختلافات بھلا کر ان کی چھتری تلے جمع ہو گئی. جس طرح بھٹو کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے PNA بنائی تھی, اسی طرح عمران خان کے خلاف PDM بنائی گئی, یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. بھٹو کے خلاف 9 جماعتیں تھیں اور عمران خان کے خلاف 17-18 جماعتوں کا اتحاد بنا. چھوٹی بڑی ساری ہی اپوزیشن جماعتیں ایک ہو گئیں. نون لیگ, پیپلز پارٹی, ANP, MQM, JUI, عوامی نیشنل پارٹی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب اسے بھی اتفاق کہیں یا کچھ اور کہ بھٹو کے خلاف اپوزیشن کا جو اتحاد PNA کے نام سے بنا تھا, اس کی قیادت JUI کے سربراہ مفتی محمود کے ہاتھ میں تھی, اور جب عمران خان کے خلاف PDM نے جنم لیا تو اس کی سربراہی مفتی محمود کے بیٹے مولانا فضل الرحمان کے پاس تھی. دونوں باپ بیٹے اپنے اپنے مشن میں کامیاب رہے اور بھٹو اور عمران خان کی حکومت کا تختہ پلٹ کر ہی دم لیا. بھٹو کی حکومت گرا کر انہیں احمد خان قصوری کے قتل کے جرم میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا. عمران خان کو کرسی سے اتار کر مختلف مقدمات میں اڈیالہ جیل میں ڈال دیا گیا. جس طرح بھٹو کے دور میں امریکہ نے صفائی دی کہ بھٹو حکومت گرانے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں, اسی طرح عمران خان کے الزام پر بھی امریکہ نے انکار کیا. دونوں مرتبہ امریکہ کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اچھا, تو کیا ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان میں ساری باتیں ملتی جلتی ہیں؟ جی نہیں, دونوں کے درمیان کچھ باتوں میں فرق بھی ہے. سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 30 نومبر 1967 کو پاکستان پیپلز پارٹی قائم کی اور صرف 3 سال میں ہی یعنی 1970 تک پیپلز پارٹی ویسٹ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن گئی. اس کے بالکل برعکس عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد 25 اپریل 1996 کو رکھی, لیکن بھٹو کی طرح انہیں مقبولیت جلدی نہیں ملی. شروع کے 15 سال کا سفر تو بہت ہی مشکل تھا. جیسے کہ 1997 کے الیکشن میں PTI کو ایک بھی سیٹ نہ ملی. 2002 میں صرف عمران خان میاں والی سے قومی اسمبلی کی سیٹ جیت سکے. اس دوران انہیں تانگا پارٹی کا تانا بھی سننے کو ملا, لیکن پھر قسمت مہربان ہوئی اور 2011 کے لاہور جلسے نے سب کو حیران کر دیا. راتوں رات PTI ملک کی بڑی جماعت اور عمران خان مقبول لیڈر بن گئے. 2013 کے الیکشن میں PTI خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی اور 2018 میں عمران خان کی جماعت نے پورے ملک میں کامیابی سمیٹی اور خان صاحب ملک کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے. عمران احمد نیازی صاحب نے 176 ووٹ حاصل کیے.
یعنی بھٹو کی پیپلز پارٹی تو 3 سال میں ہی پھل دینے لگی، لیکن عمران خان نے سیاست کا جو پودا لگایا اسے تناور درخت بننے میں 22 سال لگے۔ بھٹو اور عمران خان میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ بھٹو کی وجہ شہرت سیاست ہی تھی۔ وہ 1958 میں پہلی بار ایوب خان کی فوجی حکومت میں وزیر بنے۔ اس کے برعکس عمران خان کرکٹر تھے، یہی ان کی وجہ شہرت تھی۔ سیاست میں انہوں نے بہت بعد میں قدم رکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان میں ایک نمایاں فرق ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا بھی تھا، یعنی ان کا سیاسی نظریہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ بھٹو کی سیاست میں بائیں بازو کا رجحان تھا اور ان کی اکنامک پالیسیز سوشلزم سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھیں۔ اس کے برعکس عمران خان کی سیاست میں دائیں بازو کی طرف جھکاؤ نظر آتا تھا۔ مدینے کی ریاست کا تصور اس کی ایک مثال ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں بھٹو نے بھی اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا اور اپوزیشن کی احتجاجی تحریک کے بعد شراب پر پابندی اور جمعے کی چھٹی جیسے اقدامات کیے۔ بھٹو اور عمران خان میں ایک فرق یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ بھٹو کی سیاسی بصیرت بہت مضبوط اور غیر معمولی تھی۔ ان کی سیاسی چالاکی اور حالات کو سمجھنے کی صلاحیت نمایاں تھی۔ عمران خان اس میدان میں بھٹو کی نسبت تھوڑے کمزور نظر آتے ہیں۔ بھٹو جب کوئی فیصلہ کرتے تو ڈٹ جاتے تھے، جبکہ عمران خان کو کئی بار اپنے فیصلے تبدیل کرتے دیکھا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں مسٹر یو ٹرن کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ دونوں میں ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ بھٹو کے چاہنے والوں کا تعلق زیادہ تر معاشرے کے نچلے اور غریب طبقے سے تھا۔ دیہی علاقوں میں بھٹو کی مقبولیت کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ اس کے برعکس عمران خان کے حامی زیادہ تر درمیانے یا بالائی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ دیہی علاقوں میں ان کی مقبولیت بھٹو کے مقابلے میں کم ہی رہی۔ ان کے فالوورز زیادہ تر شہری علاقوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ دونوں رہنماؤں میں ایک دلچسپ فرق یہ بھی ہے کہ بھٹو کے چاہنے والوں نے پہلے ان کی پالیسیوں، فیصلوں اور اقدامات کو دیکھا، اس کے بعد انہیں اپنا لیڈر مانا۔ اس کے بالکل برعکس عمران خان کے فالوورز کرکٹ اور شوکت خانم اسپتال کی وجہ سے پہلے ہی ان کے فین تھے، اور انہوں نے عمران خان کی سیاسی پالیسیز کی حمایت بعد میں کی۔ اور ہاں، دونوں لیڈروں میں ایک بڑا فرق اور بھی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے پیچھے سیاسی وارث چھوڑے۔ ان وارثوں نے بھٹو کی سیاسی میراث کو آگے بڑھایا۔ بیٹی بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، داماد آصف علی زرداری صدر مملکت کی کرسی پر براجمان ہوئے۔ ان کے نواسے بلاول بھٹو وزیر خارجہ رہ چکے ہیں اور اب وزیر اعظم بننے کے لیے پل تول رہے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کے 2 بیٹے برطانیہ میں ہیں اور ان کا پاکستانی سیاست میں کردار دور دور تک نظر نہیں آتا۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پا کر دنیا سے کوچ کر گئے، مگر عمران خان کی سیاسی کہانی ابھی جاری ہے۔ ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ آپ کا کیا اندازہ ہے؟ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے۔